بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کی اس دن کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو بھی نیو اپڈیٹ واقع ہوئی ہیں، اور ان نیوز اپڈیٹس کو آپ نے لازمی طور پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ تو نمبر 1 پر یو میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بار میں یو گورنمنٹ نے مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے یو کے اندر 1,43,336 نیو کووڈ-19 ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں 1,172 نیو کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ٹوٹل طور پر رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 1,31,508 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر بات کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے 1,460 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں کرونا وائرس کی، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد یعنی کہ ٹوٹل ریکوریز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 1,27,607 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر نیو بات کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے 2 نیو اموات بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت اس کرونا وائرس کی وجہ سے 490 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 3,411 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر آپ کو نمایاں کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت شارجہ میں لیبر رہائش گاہوں پر کریک ڈاؤن، رہائشوں کی تعداد دگنی کے لیے اور کئی عمارتوں میں بجلی کا کنیکشن بھی موجود نہ تھا۔ مکمل تفصیلات سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت شارجہ میں ایک حکومتی ادارے کی جانب سے سینکڑوں لیبر رہائش گاہوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کا مقصد بھی وہاں مقیم لوگوں کی تعداد کی چیکنگ کرنا تھا۔ اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں یا اس کریک ڈاؤن کے دوران درجنوں ایسی بلڈنگز کا پتہ چلا جہاں گنجائش سے بھی بہت زیادہ کارکن موجود تھے، اور حکام کے مطابق کارکنان کی کچھ ایسی رہائش گاہیں بھی تھیں جہاں پر گنجائش تو 500 افراد کی تھی، مگر وہاں پر 800 یا اس سے بھی زیادہ افراد کو ٹھہرایا گیا تھا۔ یہاں پر کئی کمروں میں اصل گنجائش سے دگنے افراد کو بھی رہائش دے دی گئی تھی، اور شارجہ ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے کی گئی اس انسپیکشن مہم کا مقصد کورونا کے پھیلاؤ کو روکنا تھا، اور جس دوران رہائشی ضوابط و سماجی فاصلے کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئیں، اور ایسے میں ایمرجنسی اینڈ کرائسس مینجمنٹ ٹیم کے چیئرمین بریگیڈیئر احمد سعید النور نے خلیج ٹائمز کو اس بارے میں بتایا کہ لیبرز کی اجتماعی رہائش گاہوں کے حوالے سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ یہاں پر مقیم کارکنان کی گنتی 500 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ قانون کرونا سے پہلے کا موجود ہے، اور ایک کمرے میں 4 سے زیادہ افراد کو ٹھہرانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تاہم اب کرونا کی وبا کے باعث جسمانی فاصلہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے تاکہ وائرس کے منتقلی کو روکا جا سکے۔ اس بار میں مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے لیبر رہائشی گاہوں کی انسپیکشن کر کے وہاں موجود افراد کی تعداد چیک کی جا رہی ہے، اور جس بلڈنگ میں 500 سے زیادہ افراد مقیم ہیں انہیں باہر نکالا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بریگیڈیئر النور نے یہ بھی بتایا کہ اس انسپیکشن کے دوران کئی ایسے عمارات کا پتہ بھی چلا جہاں مقیم افراد کو بجلی کی سہولیات حاصل نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ ان کارکنان کی کمپنیوں کی سرگرمیاں اور آمدنی وبا کے باعث متاثر ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ورکرز کی رہائش گاہوں کی بجلی منقطع کر دی تھی، جو کہ ایک اور سنگین خلاف ورزی تھی۔ تو مجموعی طور پر زیادہ تر لیبرز رہائشی پوائنٹس میں کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہی ہوتا نظر آیا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات میں بیشتر مقامات پر بادل چھائے رہے، اور شام کے وقت دھند پڑنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق امارات میں نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی یعنی کہ NCM کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ تمام عمارتی رہائشوں میں موسم گرما اور خشک ہوگا، جبکہ البتہ بہت سارے مقامات پر بادل بھی چھائے رہیں گے، جس سے موسم بھی بہت ہی خوشگوار ہو جائے گا، اور اس بارے میں بارش کا امکان بہت ہی کم ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہنا تھا کہ شام کو کئی علاقوں میں دھند چھائے گی جو کہ صبح تک جاری رہے گی۔ اس دوران حد نگاہ بھی بہت کم ہو جائے گی، اس لیے تمام ڈرائیورز حضرات کو سفر اور ڈرائیونگ میں احتیاط سے کام لینا ہوگا،
اور آئندہ چند روز میں گرمی کی شدت مزید کم ہو جائے گی۔ اس بار میں دبئی میں دن میں درجہ حرارت 32 جبکہ رات میں 21 سینٹی گریڈ بھی ہو جائے گا، جبکہ اس بار میں ابوظہبی میں درجہ حرارت دن میں 31 سینٹی گریڈ جبکہ رات کے وقت 26 سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ جائے گا۔ اور اس طرح یہ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ آپ لوگوں کو اس میں جاننے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ دبئی میں ایک اہم ترین ٹنل کو بھی بند کر دیا گیا۔ یہ کتنے دنوں کے لیے بند ہو رہی ہے اور کون سی ٹنل ہے، اس بارے میں بھی آپ کو ہم مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ دے دیتے ہیں اس نیوز اپڈیٹس کے اندر۔ اس وقت دبئی کی الشندہ ٹنل کو گزشتہ کچھ عرصے کے دوران کئی بار عارضی طور پر بند کرایا گیا تھا، اور جس دوران یہاں ٹریفک کی روانی منقطع بھی کر دی گئی تھی۔ اس بار میں دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ الشندہ ٹنل ایک ویک اینڈ پر ایک بار پھر 2 روز کے دوران عارضی طور پر بند کی جا رہی ہے، اور روڈ اتھارٹی کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے یہ آگاہ بھی کر دیا گیا تھا کہ بورے دبئی سے ڈیرہ جانے والی الشندہ ٹنل جمعۃ المبارک یعنی کہ 30 اکتوبر کو رات 12:30 بجے سے لے کر صبح 10:30 تک بند رہے گی، اور پھر ہفتہ 31 اکتوبر کو رات 12:30 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک بھی یہ بند رکھی جائے گی۔ اس بارے میں روڈ اتھارٹی کی جانب سے لوگوں کو ہدایات بھی کر دی گئی ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے المکتوم برج اور الغروت برج کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آگاہ بھی کیا گیا کہ الشندہ ٹنل کی عارضی بندش کے باعث بہت سارے بس روٹس بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات میں حکومتی اور مالیاتی ویب سائٹس اور ان کے ڈیٹا تک رسائی اور چھیڑ چھاڑ کرنے پر آپ کو کئی سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کی پبلک پراسیکیوشن نے یہ خبردار کیا ہے کہ بغیر پیشگی اجازت اور اختیار کے حکومتی، معاشی، کاروباری اور مالیاتی اداروں کے خفیہ معلومات یا ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا ممنوع ہے۔ اور اس بارے میں پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک ویڈیو کلپ پوسٹ کیا گیا جس کے مطابق جو افراد حکومتی اور دیگر اداروں کی ویب سائٹس یا الیکٹرانک انفارمیشن سسٹمز یا کمپیوٹر نیٹ ورکس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی تک بغیر کسی اجازت یا بااختیار کے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں جیل کی سزا کے علاوہ 2 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس بارے میں سائبر کرائم سے متعلق 2012 کے وفاقی حکم نامے کی شق نمبر 4 کے مطابق اگر کوئی شخص سرکاری اور نیم سرکاری یا مالیاتی اور کاروباری اداروں اور حکومت کے اور محکموں کے ڈیٹا تک رسائی کی کوشش کرتا ہے یا اس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اسے سزا کے علاوہ 2.5 لاکھ درہم سے لے کر 15 لاکھ درہم تک کا جرمانہ بھی ادا